اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یہ قرآن جی کی چھوٹی سی آیت ہے، رات بھی میں نے اپنے درس کی ابتدا میں اسی آیت کو پڑھا تھا، آج پھر میں نے اسی آیت کو تلاوت کیا ہے۔ ہر شخص مسلمان اس کا معنی جانتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی دنیا ہے ساری انسانوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، کوئی بھی شے ہو دنیا میں جو بھی ہے، والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، سارا جہان انسان کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اور انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سیدھی بات ہے، ہم اللہ کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے۔ اب اللہ کی بات ہم کیسے کریں؟ ہمیں کیا معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ ہم سے کس طرح بات کروانا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کسی انسان کے کان میں آ کے نہیں کہے گا کہ میری بات یوں کرو۔ کیسے بات کریں خدا کی؟ ذرا غور سے بات سنیں، میں جلدی ختم کروں گا اور بات کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز آئے جو میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ عبادت کا طریقہ کون بتائے گا؟ اللہ ہی بتائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا ہے، کیا صورت اختیار کی ہے؟ کیا ہر ایک کے کان میں اللہ کہے گا کہ میری بات اس طرح کرو؟ نہیں، خدا تعالیٰ نے انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے منتخب کیے ہیں جن کو ہم اللہ کے نبی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے ہمیں اپنے احکام پہنچاتا ہے، اور نبی کو کس ذریعے سے بتاتا ہے؟ قرآن مجید میں ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ تین طریقے سے نبی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نبی کے دل میں القاء کر دیتا ہے کہ یہ بات یوں ہے اور یہ بات یہ ہے۔ اللہ نبی کے دل میں القاء کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا اس مسئلے کو، تین ذریعے ہیں وہی کے، ایک اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے دل میں القاء کر دے الا وحیا او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے کلام کرے خود بلا واسطہ، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا پہاڑ طور پر۔ وہ قرآن مجید کے 16ویں پارے میں سارے ذکر موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا وہ موجود ہے، مجھے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ دوسری صورت یہ ہے کہ پردے کے پیچھے بلا واسطہ کلام کرتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ یہاں میں اتنا ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں لذت بڑی ہے، عجیب سی لذت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ نے پوچھا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال تھا، تو کیا جواب دیا؟ ہیا عصایا، یا اللہ یہ میرا سوٹا ہے، اتوکل علیہا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگا لیتا ہوں، واشد علی غنمی، میں بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فائدے ہیں میرے لیے۔ کسی نے کہا کہ خدا نے تو ایک سوال کیا تھا کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا تھا؟ اس کا جواب یہ کہ سوٹا۔ اتنا جناب پھر سوال کے بعد جواب لبا کیوں کر دیا؟ یہ خدا نے پوچھا تھا کہ تم بکریوں کے لیے پتے جھاڑتے ہو کہ نہیں؟ یہ خدا نے پوچھا تھا کہ تم اس کے ساتھ ٹیک لگاتے ہو کہ نہیں؟ خدا نے پوچھا تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا؟ تو لمبا کیوں کلام کیا جواب میں؟ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لذت بڑی تھی، میرا دل چاہتا تھا کہ جتنا لمبا ہو جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اللہ کے کلام میں لذت ہے، بشرطے کہ ایمان کی دولت بھی یہاں موجود ہو۔ آپ قرآن پڑھیں، میں اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ قرآن مجید پڑھنے سے اتنا دل لگتا ہے، اتنا دل خوش ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی رات کو بھی پڑھا کری جب تنہائی ہو، اس وقت میں اس نمونے کے طور پر کہتا ہوں سورت پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو ضرور اس پر متوجہ کرے گا۔ تو خیر اللہ کے کلام میں بے حد لذت ہے،
اب اس میں زیادہ گزارش کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا بلا واسطہ, اور اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا معراج کی رات. اور یہ ایمان کی بات ہے کہ حضور روح سمیت گئے, جسم سمیت گئے. جو یہ کہتا ہے کہ روح گئی, ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے. میرے اور آپ کے نبی روح سمیت آسمان پر گئے, جسم سمیت گئے, جبریل کے ہمراہ گئے, براق کے ساتھ گئے. اور لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہا ہے کہ ایک مقام ایسا ہوگا کہ جبریل ہی وہاں جواب لے گیا. اللہ سے کلام کیا بلا واسطہ. اور اس دن پھر اللہ نے کیا کیا انعام دیے, بہت انعام دیے. پہلے تو یہ فرمایا کہ میرے نبی میرے پاس آئے ہو, کیا تحفہ لائے ہو؟ یا اللہ میں تو خود ہی آپ کا ہوں, میں تو آپ کی مخلوق ہوں, میں آپ کو تحفہ کیا دے سکتا ہوں؟ فرمایا پھر بھی, فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات, میرے پاس تو یہی تحفہ ہے کہ ساری کی ساری بات صرف تیرے لیے. فرماتے ہیں پیارے تیرا تحفہ منظور ہے مجھے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے فضل اللہ کے ہوئے جب اللہ کی طرف سے یہ آواز آئی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فوراً یا اللہ مجھے اکیلے پر تیری رحمت نہ ہو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, میری ساری امت پر تیری رحمتیں ہوں. جب خدا کا کلام اور سرور کائنات کا فرمان جبریل نے سنا نیچے سے نا, تو فوراً کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ اس کے عبد ہیں, بندے ہیں. چاہے آسمان پر چلا جائے لیکن رہے گا بندہ ہی. یہ نہ کہیں خیال آ جائے دل میں کہ وہ یہ تھا یہ وہ تھا, خبردار یہ بات کہیں نہ کرنا. چلا جائے جہاں چلا جائے, یہ خدا کے نبی کو اعزاز اللہ نے بخشا ہے. تو حضرت سرور کائنات کے ساتھ اللہ نے بلا واسطہ کلام معراج کی رات کیا. اور مولانا فیض الرحمان صاحب فرما رہے تھے سائنس یہ کہتی ہے جی, سائنس میں اور اسلام میں کوئی اختلاف نہیں, جو عقل سلیم ہے وہ عین اسلام ہے, اور جو سائنس ہے وہ عین عقل سلیم ہے. دیکھیے نا, میں کروں اب کیا کروں, کیا بات کروں, کون سی بات کہہ دوں. میرا یہ ایمان ہے کہ جو نبی علیہ السلام کا موضوع وہ عین عقل کے مطابق ہے. عقل کے خلاف ہے ہی نہیں, لیکن عقل سلیم ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہماری عقل نبوت پر حاکم نہیں, نبوت ہماری عقل پر حاکم ہے. سمجھیں, ہماری عقل نبوت پر حاکم نہیں, نبوت ہماری عقل پر حاکم. لیکن ہمیں تو ضرورت ہی نہیں, فرمان نبی کا آ جائے ہماری عقل میں آئے تو بھی صحیح, نہ عقل میں آئے. ہمارا ایمان ہے کہ ہماری عقل نبوت کو نہیں سمجھ سکتی, یعنی نبوت پر حاکم نہیں ہے, نبی ہماری عقل پر حاکم ہے. نبی کا فرمان سمجھ میں آئے تو بھی صحیح, نہ آئے تو بھی صحیح. بیان کر چکے ہیں مولانا. میرے دوست کیا کہا کسی نے, تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے, تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے, گزردہ عقل سے آگے کہ یہ نہیں, چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تیری عقل چراغ راہ ہے, منزل مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پہنچ کر ساری عقل ختم, وہاں پہنچ کر ساری سائنس ختم. اور میں تو یہ بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ جس کو سائنس اگر اعتراض کرتے ہیں میرے نبی کسی موضوع پر, تو میں سمجھاتا ہوں بات کیا ہے, موضوع کیا چیز ہے. یہ بھائی میں نے آج سے 4 روز پہلے ذرا تھوڑا سا عرض کیا تھا, ایک ہے فطرت, ایک ہے قدرت. فطرت اور قدرت, ہر چیز میں اللہ نے کوئی نہ کوئی فطرت پیدا کی ہے. ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی فطرت پر پیدا کیا ہے. انسان بھی ایک فطرت پر ہے, یہ بجلی بھی ایک فطرت پر ہے, ہوا کی بھی ایک فطرت ہے, پانی کی بھی ایک فطرت ہے, آگ کی بھی ایک فطرت ہے. آگ کی فطرت کیا ہے؟ جلانا. یہ کس نے پیدا کی ہر چیز میں فطرت؟ خدا نے پیدا کیا نا. ہر چیز میں جتنے جو فطرت پیدا کیا وہ خدا نے پیدا کی ہے. اب تم کہو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے تو وہ ٹھنڈی کیسے ہوگی, سلامت کیسے رہی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے ایک ہے فطرت, ایک ہے قدرت. تو فطرت اللہ نے پیدا کی ہے نا, تو قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟
جی تولج الليل في النهار پڑھنا تولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء نہ اللهم مالک الملک تؤتي الملک پڑھتے انک علی کل شیء قدیر. تو فطرت بھی خدا نے بنائی اور قدرت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ فرماتا تم جو حیران ہوتے ہو کہ آگ ٹھنڈی کیسے ہو گئی, اس کی تو فطرت جلانا ہے. فرمایا میں نے اس دن پتہ کیا میں نے آگ میں سے فطرت کو کھینچ کے وہاں اپنی قدرت جاری کر دی. تم بتاؤ تمہیں کیا اعتراض ہے میری قدرت پر, یا مانو کہ میرے پاس قدرت نہیں ہے. جب میرے پاس قدرت ہے تو پھر معجزہ پر کیا تمہیں اعتراض ہے؟ میں مانتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں کہ یہ نبی کی طاقت میں نہیں ہے, لیکن جب اللہ چاہے انگلی کا اشارہ کیا کیا ہوا جی ہو تو نہیں نہ کہتے سکتا, لیکن ہو گیا کیونکہ اس کی جو فطرت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ فطرت اس میں سے کھینچ لی اور وہاں اپنی قدرت جاری کر دی. اور سیدھے ہو کے بات کرو, جو کہنا ہے کہو, ہم انشاءاللہ تعالیٰ جواب دیں گے. اور ایک اور بھی بات کہوں, امریکہ یا روس یا کوئی چاند تک گئے, ٹھیک ہے, چاند میں بھی گئے, ٹھیک ہے جی, انکار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اگر ہم انکار کریں تو کہیں گے جی دقیانوسی ملا ہیں, یہ حجرے میں بیٹھے ہوئے یوں باتیں کرتے ہیں. میں نے مجھے کہا ایک نے کہ دقیانوسی ملا ہے, میں نے کہا جی آپ نے کون سا کشمیر فتح کر لیا, آپ بھی تو جہاں بیٹھے وہی اتنی بات ہے. کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون. اقبال کہتے ہیں میں مسجد کے دروازے پر جا کے کہنے لگا کہ بھئی یہ مسجد والے سوئے ہوئے کیوں ہیں. کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون, وہ تو سو رہے تھے, مسجد کی دیواروں نے مجھے جواب دیا کیا. کہا اقبال نے شیخ حرم سے تہ محراب مسجد سو گیا کون, ندا مسجد کی دیواروں سے آئی, ارے فرنگی بت کدے میں ہو گیا کون. حضور سے تو خدا کے گھر میں تو ہیں, تم فرنگی بت خانے میں کیوں چلے گئے ہو. تو بھائیو ہمیں یہ نہ کہا کرو کہ دقیانوسی ہیں جیسے بھی ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہنے والوں نے کہا کہ ہم آسمان پر چاند میں چلے گئے, چلے جی چلے گئے. میں تو کہتا ہوں اور بھی باقی جتنے رہتے ہیں وہ بھی چلے جائیں. خدا کی زمین خالی ہو جائے تو مومن یہاں آباد رہیں گے جب تک خدا رکھے گا, یہ چلے جائیں تو اچھا ہی ہے. خیر کہتے ہیں گئے, ابھی تمہیں مبارک ہو تمہیں چاند میں گئے. سارے مسلمانوں نے مبارکباد دی, اخبارات میں آیا نا, جتنے ہمارے ممالک اسلامیہ کے بادشاہ تھے انہوں نے تارے دی کو جب گئے تھے اس وقت کی بات ہے. تمہیں مبارک ہو کہ تم چاند میں گئے. دوسرے دن جمعے کا خطبہ تھا, میں نے غریب نے کچھ کہا, اگر پسند آئے تو قبول کیجیے, نہیں تو خدا کے حوالے. میں نے کہا ان کو مبارکباد دیتے چاند میں گئے, اس کو کیوں نہیں مبارکباد دیتے جس کے قدموں میں چاند آیا تھا. ہے مسلمانوں اپنی بھی یا نہیں, آیا نا قدموں میں چاند, کس کے, ارے کس کے چاند قدموں میں آیا, میرے نبی پیارے نبی آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چاند قدموں میں آیا, چاند نے قدموں میں آ کر یہ بتا دیا کہ دنیا کہے گی وہ مجھ میں آئی, لیکن میں سوا تیرے قدموں کے کسی کے پاس نہیں گیا, مجھ میں آتا ہے تو تو آتا رہے. کیا کہتے ہیں آپ, ہمیں کیا بتاتے ہیں. میرے بھائیوں بات آگے چلی گئی ہے. میں کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ اپنے نبی کے ساتھ کلام کیا اور پھر نبی علیہ السلام پر بڑے اکرام کیے. تو فرماتے ہیں یا اللہ میری امت کو بھی کچھ عنایت فرما پھر جاؤ, میں وعدہ کرتا ہوں کہ شرک نہ کریں گے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں, ساری امت کو معاف کر دوں, شرک نہ ہو. یہاں شرک کو آپ سمجھیں یا میں کہوں یا کچھ نہ کہوں, کیا بات ہے, کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہر مسلمان جانتا ہے شرک کیا چیز ہے. اور اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارا کرو, اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکا نہ کرو. ہم تو یہ کہتے ہیں, قرآن تو کہتا ہے یہ, اور قرآن یہ فرماتا ہے جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو. اللہ فرماتے ہیں قرآن کے ذریعے جو مانگنا ہو مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے, آپ یہ ٹیلی فون کرتے ہیں تو کیا ذریعہ ہے اس کا, ملاتے نہیں کچھ. دو طریقے ہیں, ایک کان ملاتے ہیں, ایک ڈائریکٹ ٹیلی فون کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ قرآن میں جو فرماتے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جو یہ کرتے ہو کان ملاتے ہو, کیا پتا آپریٹر سوا ہوا ہو,
یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں این توحید کی بات بتاتا ہوں. کالے منالے والے جس کے ذریعے تم کال ملاتے ہو تو وہ سو رہے ہیں، مجھے کیا پتا ہے وہ جاگ رہے ہیں یا نہیں. سنا آپ نے؟ فرمایا مجھ سے ڈائریکٹ کال ملاؤ، میں کبھی سوتا ہی نہیں. جب بلاؤ گے 24 گھنٹے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. بندے جب میں خود تیرے سننے کے لیے آتا ہوں. اور فرمایا کہ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی ذات اس آسمان پر آ جاتے ہیں. فرمایا کہ سائل دروازے پر جاتا ہے اس کے جہاں سے کچھ ملے تو تم ساری دنیا میرے سوالیوں میں داتا ہوں، لیکن میں داتا تیرے دروازے پر دینے کے لیے آیا ہوں. مانگ کیا مانگ رہا ہے، لیکن تو ہے کہ میری طرف سے غافل ہے. بھائیو دور تک بات جانا مناسب نہ ہوگا. میرا خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹ بات کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب آ رہی ہے. نحن اقرب کی سوا محبوب سے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید آ رہی ہے. نحن اقرب کی سوا محبوب سے بخت خابیدہ کو طالب جگانا چاہیے. پاس ہو محبوب پھر ہم کو رہے دوری نصیب ہے، ایسی زندگی سے مر ہی جانا چاہیے. اس کو سیدھی بولو، سیدھی آواز دو. یہ بات میں ختم کر چکا ہوں. آگے کہتا ہوں کیا میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے بلا واسطہ کلام کیا. تیسرا ذریعہ وحی کا کیا ہے؟ اللہ جبریل کو بھیجتا ہے. جبریل فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کے ذریعے سے پھر اللہ کلام نازل کرتا ہے. جتنا قرآن، جتنی شریعت ہے آپ کو معلوم ہے کہ ساری کی ساری کس کے ذریعے آئی؟ جبریل کے ذریعے سے. اور جس دن نماز کا حکم دیا پھر جبریل کو درمیان سے ہٹا دیا. فرمایا نبی تم آؤ وہاں، میں وہاں بتاؤں گا کہ میرا کیا حکم ہے. کتنی نمازیں وہاں فرض ہوئی؟ اتنا ہم مسئلہ ہے کہ جبریل کا واسطے اٹھا دیا. کتنی نمازیں پتہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ اتنی بات نہ نیتی نہ کبھی قضا کیتی، یہ اتنی کہیں بات ہے. کتنی نمازیں فرض ہوئی؟ 50. پھر حضور آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی آپ کی امت تو 50 نہیں پڑے گی، مجھے تجربہ ہے میری امت نے ایسا نہیں کیا، جاؤ جلدی سے درخواست کی، جلدی کرتا ہوں. معاف ہوگی 10، 50 میں سے 10 معاف باقی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہم اے نبی اب کہ ہم تو 40 کا تمہیں 40 بھی نہیں پڑیں گے تو فوراً جاؤ. پھر درخواست کی 10 اور معاف ہوئی. پھر آئے، پھر واپس، پھر آئے، پھر واپس، پھر آئے، پھر واپس. اب بتائیے کتنی نہیں؟ اللہ کے نبی سے پوچھتے موسیٰ علیہ السلام کہ جی 10 رہ گئی کہ 10 بھی نہیں پڑیں گے، فوراً جاؤ. پھر درخواست کی یا اللہ معاف کر دے، میری امت پر آسانی کر. فرمایا جاؤ 5 معاف. 50 فرض تھی، کتنی رہ گئی جی؟ اگر ایک چکر اور لگ جاتا ٹھیک ہے. پھر یہ بتا اللہ نے 5 کے رکھی ہیں، ان کے لیے نہیں، مولویوں کے لیے رکھی. ہاں نہ مسجد بنتی، نہ خطبہ دیتے، نہ نمازیں پڑھاتے، نہ تم آتے، نہ ہمیں چھوڑو جی. یہ تو مولویوں کو موج بنائی اللہ نے، لیکن مولویوں کے لیے رکھی ہے. جو نہ وہ کیا ہے جی کافر، بےمان کیوں نہیں آتا نماز میں؟ کافر ہے. جب وہ نماز کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے آپ کو معلوم ہے اقیم الصلاۃ. آگے اگر یہ آتا نہ تو آت زکات کون سناتا؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ مولویوں کے اللہ نے موج بنائی ہے. خیر بہرحال نماز 5 وقت ہی اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے. یا اللہ تو نے 5 فرض کرنی تھی تو 50 کیوں رکھی تھی پہلے؟ فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ میں نے 45 معاف کر دی، 5 رکھی تو 5 پڑے گا، نماز اس کو ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا. میں نے یہ بتانے کے لیے کہ ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا، اور میں نے 50 کے بعد معاف کر کے 45 تو میں نے 5 رکھی ہیں. میرے بھائیوں اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں پیغام پہنچاتا ہے کہ میری عبادت یوں کرو. نماز پڑھنے کی کس نے جائز سکھائی؟ ہمیں کس نے طریقہ سکھایا؟ قرآن میں تو کہا نا نماز پڑھا کرو. طریقہ کس نے سکھایا؟
محمد رسول اللہ نے. قرآن نے کہا زکات دو، طریقہ کس نے سکھایا؟ حضرت محمد رسول اللہ نے. قرآن نے کہا حج کرو، طریقہ کس نے سکھایا؟ نبی نے. نبی کے بغیر تو نہیں کوئی طریقہ سکھا سکتا، نبی نے طریقہ سکھایا. لیکن بات یہ ہے کہ ایک آدمی آیا، میں یہ کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ جو نبی طریقہ سکھائے وہ صحیح ہوتا ہے، دوسرے طریقے پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کیونکہ نبی کا طلب وہی سے ہے. جو نبی کہے گا وہ بات بالکل سچ ہے. نبی کے علاوہ کوئی بھی بات کرے، کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی صحابی ہے، میرے دوستوں بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی وہ ذات ہے کہ حضور کی زبان سے غلط بات نکل سکتی ہی نہیں. نبی کی زبان سے غلط بات نکل سکتی ہی نہیں. میں پھر کہتا ہوں بار بار، یا اللہ یہ گواہ ہے تیری مخلوق، نبی کی ہستی وہ ہوتی ہے جس کی زبان سے غلط بات نکل نہیں سکتی. فرمایا یوں اشارہ کر کے صحابی کو، اے میرے صحابی میں جو کہا کروں لکھ لیا کرو. تو وہ کہتا ہے حضرت کبھی آپ ناراض بھی ہوتے ہیں، تو ناراضگی میں انسان سے کم و بیش گفتگو بھی ہو جاتی ہے. سنیے خدا کے نبی کیا فرماتے ہیں، اور یہ اعزاز صرف نبی کا ہے، یہ مقام صرف نبی کا ہے. فرماتے ہیں میرے صحابی، میں غصے میں ہوں یا راضی میں ہوں، اس زبان سے سوا حق کے دوسری بات نکلتی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ اپنے نبی کی ہمیں اتباع کی توفیق دے. یا مت یہ بات کہا کرو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا، میں کیا کروں، میں یہ کیا کروں، وہ کیا کروں. سمجھ کے کیا بات ہے، اگر میں کوئی سمجھ کر کوئی بات کروں تو پھر اور زیادہ ہو جائے گی. نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ کام یوں کرو. کہ صحابی آیا، صحابی جب آیا اس وقت نہیں تھا، صحابی کافر تھا. جب دربار میں آیا تو کہتا حضرت میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں. فرمایا بہت اچھا، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اسلام میں داخل ہو گیا، اسلام کی چار دیواری میں آ گیا. کہتا حضرت اور فرمایا اور یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. نماز فرض ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ مسلمان. آپ کہیں گے فتوی لگاتے ہیں، میں فتویٰ لگاتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ائمہ دین سارے فرماتے ہیں. تو میرے عزیز فرمایا کہ 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. اللہ کے رسول باقی اور فرمایا اللہ مال دے تو سال کے بعد زکوٰۃ بھی دیا کرو. سال کے بعد میں نے آپ سے کہلایا کہ سال کے بعد، اور میں سچ کہتا ہوں اگر مسلمان قوم زکوٰۃ صحیح معنی میں ادا کرے تو دنیا میں کوئی مسلمان غریب نہ رہے، کوئی نہ رہے. اور مانگنے والا یہ سمجھے کہ میرا کام مانگنا نہیں ہے. جب جوان ہو، ہٹے کٹے ہو، جب تمہارے پاس طاقت ہے تو کیوں مانگتے ہو؟ میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کی سیرت کی. ایک جوان آیا کہتے حضرت مجھے کچھ پیسے کی ضرورت ہے، میں غریب آدمی ہوں. حضور نے دیکھا سر کی طرف پھر پاؤں کی طرف. فرمایا تم طاقتور آدمی ہو، مانگنا تمہارے لیے لائق نہیں ہے. فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہتا ہے حضور اور تو کوئی چیز نہیں، یہ چادر ہے. سنیے نا آپ نے حدیث. فرمایا یہ چادر کون خریدتا ہے؟ بولی دی حضور نے. جس نے زیادہ پیسے دیے اس کے نام کی بولی ہو گئی. وہ پیسے آ گئے. فرمایا اب ایسا کرو جاؤ کہاڑا خرید کے لاؤ. کہاڑا سمجھتے ہو نا؟ جاؤ کہاڑا خرید کے لاؤ اور ایک دستہ لاؤ. وہ دونوں چیزیں ان پیسوں سے لایا. میرے بھائیوں سارے لیڈر بنتے ہیں، ہم بھی بڑے اونچے بنتے ہیں. میری تعریف، میرے ساتھیوں کی تعریف بھی مولانا نے بڑی کی. میں ڈرتا ہوں کہیں رہا نہ آ جائے، اللہ بچائے. بھائیوں سارے ہی دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ انسان جو ساری کائنات کا سردار ہے، جو خدا کی ساری مخلوق کا امام ہے، جو نبیوں کا امام ہے، اس دنیا میں بھی امام ہے، آگے بھی امام ہوگا. وہ جس کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وہ جو شفاعت کا دروازہ کھلوائے گا، وہ جو حوض کوثر پر پانی پلائے گا، وہ جو بہشتی دروازہ کھلائے گا. اور انشاءاللہ ہم حضور کے ساتھ جائیں گے، انشاءاللہ جائیں گے. اس ہستی کی میرا مقام پر غور کیجئے، شان پر غور کیجئے. کہاڑا لایا اور دستہ لایا. پھر حضور نے اس دستے کو خود پیوست کیا اس کہاڑے میں، آپ اپنے ہاتھ سے. ہے کوئی لیڈر، ہے کوئی مولوی، ہے کسی کی سیرت میں یہ بات یوں پیوست کر کے فرماتے ہیں جاؤ جوان مانگنا نہیں ہے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرو اور بیچ کر اپنا گزارا کرو. 15-20 روز کے بعد وہی جوان آ گیا. کہتا اللہ کے پیارے اس دن زکوٰۃ مانگنے آیا تھا، آج زکوٰۃ دینے کے لیے آیا.
یہ ہے اسلام کی تعلیم. ہم تو اسلام کو بھول گئے ہیں, ہم تو بابو بن گئے, تو مولانا بن گئے, اونچے بن گئے. ہماری تو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نبی کی اطاعت کس طرح کرنی چاہیے. میرے بھائیو, اگر اسلام پر ہم زکوٰۃ دیتے اور سمجھتے مسلمان کو, تو آج دنیا میں کوئی غریب بالکل نہ ہوتا. مولانا نے زکوٰۃ کا فیصلہ بیان کیا, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ ان کے علم میں اضافہ کرے. ایک مولوی صاحب نے تقریر کی, کہاں, میدان منا میں, عرب تھا. وہ کہنے لگا دیکھو زکوٰۃ دینے والے کا کوئی احسان نہیں ہے, زکوٰۃ لینے والے کا احسان ہے. کیوں؟ اگر یہ نہ لیتا تو وہ کافر کا کافر رہتا, مجرم رہتا. تو اس نے زکوٰۃ لے کر اس کا فرض ادا کیا ہے. اگر زکوٰۃ دینے والا یہ سمجھے کہ میرا احسان نہیں ہے, لینے والے کا احسان ہے. قرآن نے ایک لفظ فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. دیتے ہو تو پھر اس کو جتاتے کیوں ہو؟ فرمایا میرے ساتھ بات کرو, درجہ تو میں دوں گا, میرے سے بات کرو میرے نام پر دینے والے, اور انسان کو نہ جتایا کرو کہ ہم نے تجھے دی ہے, یا تکلیف نہ دیا کرو یہ کہہ کر کہ میں نے تجھے زکوٰۃ دی. تو بہرحال میرے دوست عزیز, اللہ تعالیٰ مال دے تو سال کے بعد کیا کرو؟ زکوٰۃ. نبی کی ایک سیرت کی بات سنوں, یہ یہی رکھ کے, ارے بھائی مسجد نبوی مال غنیمت کا ڈھیر لگ گیا, ہر قسم کا مال آیا. آج اعلان ہوتا ہے حضور کی طرف سے مدینہ منورہ میں کہ اللہ نے اتنا مال دیا ہے, آؤ جتنا کسی کو ضرورت ہے اتنا لے جاؤ, جتنا ضرورت ہے اتنا لے جاؤ. جو صحابی آیا اس نے اتنا ہی لیا جتنی اس کو ضرورت. ہم ہوتے ہیں, انہوں نے تو اتنا ہی لیا نا جتنی کسی کو ضرورت ہے. ہم ہوتے ہیں لے لیتے سارا ہی, پھر بھی گھر نہ پورا ہوتا. لیا ہر ایک نے. ارے اللہ کے بندو, صبح کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام مال تقسیم شروع کرنے سے تقسیم کیا. عصر کی نماز, مغرب زور کی نماز اور عصر کی نماز حضور نے وہی مسجد میں پڑھی. دوران میں گھر میں تشریف لے گئے. جب سارا مال ختم ہو گیا, سارا ہی, ذرا غور کرنا, سارا ہی مال ختم ہو گیا. اللہ کے رسول 9 گھر ہیں. سب علماء سے پوچھیے, حضور کے 9 گھر ہیں. کوئی مادی چیز کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے, کون ہے ضرورت مند نہیں ہے. جب گھر کو تشریف لے گئے تو چادر تھی یا رومال تھا, جو ہاتھ میں تھا وہ ہلا کے آسمان کی طرف منہ کیا. لیکن ایک دنیا میں مثال لاؤ اس قسم کی, یوں ہاتھ میں چادر لے کے ہلائی, فرمایا یا اللہ گوار ہو کہ محمد اپنے گھر کچھ نہیں لے کے جا رہا, محمد اپنے گھر کچھ نہیں لے کے جا رہا. میرے عزیز, سیرت رسول کا مضمون بڑا لمبا ہے, لیکن سیرت پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل ہے. سورت تو سارے لوگ بیان کر دیتے ہیں, لیکن سیرت بہت اونچی چیز ہے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا, جوان تھا, بڑا تنگ مند, خوبصورت تھا. کہتا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اگر یہاں آ کر کوئی بات ہے تو آپ اس کو چھوڑیں گے, نکال نہیں دیں گے مجلس سے. صحابہ کرام اس کی طرف دیکھنے لگے گہری نگاہ سے, قبل اس کے کہ صحابہ میں سے کوئی کچھ کہے. اللہ کے نبی کہاں پہنچے ہیں. فرمایا اس جوان سے ناراض نہ ہونا. دیکھو میرے نبی, میں کہتا ہوں کہ نبی سے عقل میں زیادہ کوئی, بولو سائنسدان بہت عقل مند میں, کبھی اگلی زمین کو نبی ماں کا نہ چکر ہے نہ بھی دماغ دا, یہ گھومتا ہے وہ گھومتا ہے, کوئی بھی گھومتا نہ گھومنے والا جو گھومنا, تم اپنے آپ ہی گھومتے ہو. خیر چھوڑیے, میں کہتا ہوں نبی سے زیادہ عقل مند کوئی. کتنا انسان بڑا انسان ہے کہ وہ انسان کے ذہن کو جانتا ہے, انسان کے دل کو جانتا ہے, سمجھتا ہے, اس کی روحانیت کو سمجھتا ہے. فرمایا یہ جوان کیا کہتا ہے, اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے. فرمایا اس کو ناراض نہ ہونا, اس کے دل میں ایمان موجود ہے. اگر ایمان نہ ہوتا تو مجھ سے اجازت لینے کے لیے کیوں آتا. تو آج مسلمان اجازت لیتا ہے نبی سے, جی اپنی مرضی سے کرتا ہے, پھر کلمہ بھی پڑھ جاتا ہے. وہ حضور فرماتے ہیں یہ ایماندار ہے, اگر ایمان نہ ہوتا تو مجھ سے اجازت دینے کے لیے آتا, اس کو قریب کرو. میرے قریب کیا. فرمایا جوان پھر کہو کیا کہتے ہیں, اللہ کے رسول زنا کی اجازت دے.
فرمایا تو چاہتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے، بہن کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ، تیری ماسی کے ساتھ، تو چاہتا ہے کوئی ایسا فعل کرے؟ اور حدیث میں علیحدہ میں نے سارے کو جمع کر دیا. کہتا اللہ کے رسول میری زندگی میں ایسا میں مر نہ جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا تو میری ماں کی بےزتی کرے، کوئی میری بہن کی بےزتی کرے. فرمایا جوان تو نہیں چاہتا تیری بےزتی ہو؟ نہیں. تو جس کے ساتھ تو اجازت مانگتا ہے وہ بھی تو تیری کسی مسلمان کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا خالہ ہوگی. تو اپنی عزت چاہتا ہے، بےزتی نہیں چاہتا، تو اپنے بھائی کی بےزتی کس طرح کرے گا؟ دیکھا سمجھانے کا طریقہ. اگر ہمارے پاس کوئی آتا تو وہ ڈیڈی منا بے ایمانا، وہ آدھا ماں پاوے ہاں یا نہ پر تو اول درجے کا بے ایمان. یہ طریقہ نہیں تبلیغ کا، کیا عجیب طریقہ تھا. فرمایا تم اپنی بےزتی نہیں نہ برداشت کرتے، نہیں تو مسلمان بھائی کی بےزتی کیسے کر سکتے؟ یہ سیرت رسول ہے. تو کہتا ہے اللہ کے رسول دعا کیجیے. بس اللہ کے رسول کی پھر دعا عشق سے آگے گئی. اللہم طہر قلبہ و احسن فرجہ، یا اللہ اس جوان کے دل کو پاک کر دے اور اس کے جسم کی نگرانی کر. صحابہ کرام یہ کہتے ہیں کہ اس جوان کی جوانی دنیا میں گزری، ساری زندگانی گزری، اس نے قبر کی دیوار تک کبھی نظر اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں سے دیکھا. حضور یوں ہوتی ہے سیرت، یوں ہوتے ہیں لوگوں کو ہدایت. یہ مانا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یوں پا کرتے تھے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آگے آئیے، صحابی کو کہا کہ زکوٰۃ اگر اللہ مال دے تو دینا. بہت اچھا حضرت. اور فرمایا کہ سال کے بعد نہ توبہ، عمر میں اللہ پیسے دے توبہ توبہ. سال کے بعد رمضان آئے تو روزہ رکھنا. اس حدیث میں حج کا ذکر نہیں. علماء یہ کہتے ہیں کہ ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، تو جتنے احکام تھے اسلام کو وہی بتانے تھے نا. اب وہ آیا تو کافر تھا، اب مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے یہاں 10 منٹ لگے، 15 لگے، 20 لگے، کچھ وقت لگا ہی ہے تھوڑا بہت، لیکن اس سے زیادہ تو نہیں لگا. سامنے حضور کے کھڑے ہو کے کہتا ہے اے پیارے واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص من شیئا، مجھے خدا کی قسم ہے حضور جو آپ نے فرمایا میں یہی کروں گا، نہ اس میں سے کچھ کم کروں گا نہ اس پر میں اضافہ کروں گا. واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص منہ شیئا، میں اس میں سے کچھ کم کروں گا، میں اس پر کچھ اضافہ کروں گا. مجھے خدا کی قسم ہے جو حضور نے فرمایا یہی کام کروں گا. واپس چلا گیا. تھوڑی دور بھی گیا تھا، نظر آ رہا تھا. سنیے حدیث کے الفاظ، نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلينظر الى ھذا، فرمایا جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں کسی چلتے پھرتے کو دیکھے جنتی، وہ جنتی جا رہا ہے. ہم صدیوں سے مسلمان ہیں لیکن ہمارا ایمان جیسا کچھ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. جوانوں میں کیا کہوں اور کیا میں نبی کی سیرت بیان کروں. میں ایمانداری سے کہتا ہوں سب سے بڑا میرے نبی کا معجزہ ہے کہ ایک جماعت ایسی تیار کی جس کا ثانی دنیا میں کوئی. صحابہ کرام کی جماعت ایسی تیار کی کہ ان کا ثانی دنیا میں کوئی نہیں. جی مدینہ منورہ ہے، مسجد نبی ہے کہ جی وہ مسجد نبی ایسی بنی ہوئی تھی اس وقت، ایسی تھی کیا تھی؟ کھجوروں کی چھت تھی نا. مسجد نبی کھجوروں کی چھت. مہمان خانہ بھی وہی ہے، دیوان خانہ بھی وہی ہے، اور جو کفر سے معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی یہی گھر ہے. اسمبلی ہال بھی یہی ہے. اور اس اسمبلی کے ممبر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان، حضرت علی، عبادہ، طلحہ، زبیر. میں کہتا ہوں بلال بھی اس اسمبلی کا ممبر ہے. اور وہاں مشورے کیا ہو رہے ہیں؟ آج کسرا پر چڑھائی کرنی ہے یا قیصر پر چڑھائی کرنی ہے. اور ہماری اسمبلی مشورے یہ دیتی ہے کہ آج سود کتنا کھانا ہے آج کون سے بلار کو یوں کرنا تمہارا بھلا ہو. وہاں یہ مشورہ ہے کہ کسرا قیصر پر کب چڑھائی کرنی ہے. درمیان میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور مسجد کی چھت جی کھجوروں کی، اور مسجد کی چھت کھجوروں کی تو گھر کی چھت. سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا، سلام اس پر کہ جو ہر وقت سچی بات کہتا تھا،
سلام اس پر کے جس کا بوریا ٹوٹا بچھونا تھا، سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ یہ گھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اتنی چھت اونچی نہیں تھی جو میں سیدھی کھڑی ہو سکوں۔ یہ وہ حجرہ ہے، وہ مکان ہے جہاں میں اس مکان کو اتنا عالی شان کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے مکان اس کی گرد پر قربان کیے جا سکتے۔ اور جبریل کھڑا ہو کے وہاں آتا ہے، جبریل قرآن لے کے وہاں آتا ہے، جبریل اس دروازے کا غلام ہے۔ اور یہ جبریل تو آیا ہی تھا، نبیوں ساروں کی طرف آیا تھا۔ ملک الموت آیا جب آخری بیماری میں بیمار ہیں، سر کی طرف آ کے بیٹھ گیا، کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا، کبھی میں نے نہیں پوچھا، جو حکم ہوتا ہے اس کی تعمیل کر کے جاتا ہوں۔ ان اللہ قد ارسلنی الیک، اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، وامرنی ان اطیعک، مجھے یہ حکم دیا، حالانکہ میں ملک الموت ہوں، مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی کی تابعداری کرنی ہوگی۔ میرے نبی کی کون اس کا تابعدار ہے؟ ملک الموت۔ میرے نبی کی اطاعت کرنی ہوگی، حکم دے تو روح قبض کرنا، نہ حکم دے تو واپس آ جانا ہوگا۔ وہ ہے مکان، وہ عالی شان۔ میں تو کہتا ہوں یہ جس دن کہ ہم نے بڑے بڑے مکان بنائے ہیں، جہاد کا جذبہ سچ کہو ہوا ختم نہیں، ہم بھی عیش میں پڑ گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سکھا کیا تعلیم دی تھی، میں اب ختم کریے دیتا ہوں ایک واقعہ بیان کر کے، صرف ایک جوان کی شادی ہوتی ہے، بڑا خوبصورت جوان ہے، اور جو اس کے گھر بیوی ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں ساری لڑکیوں میں خوبصورت ترین لڑکی ہے۔ آئی شادی ہو گئی، بیوی گھر میں آئی، کیوں جی جب بیوی گھر میں آتی ہے تو پھر اس دن اس کو کچھ کہا جاتا ہے، جی بیاہ ہوا ہے جی نہ کچھ کہے گا، جی بانگ ہوگی، پاوے بانگ ہوگی، اذان ہوگی، انہیں کبھی کچھ نہیں ہوگا، جی اذان ہوگی، جی ہوگی پر یہ بیاہ ہونا ہے۔ اچھا جی کافر بننے کے لیے کہا ہوا ہے۔ میں کہنا کیا چاہتا ہوں میرے دوست، صبح تہجد کی اذان ابھی نہیں ہوئی، اور بیوی کے پاس ہے، نبی علیہ السلام کو منادی اعلان کر رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے کہ ابو سفیان کافر مکے سے فوجیں کفر کی لے کے احد کے میدان میں آ گیا۔ کیا اعلان ہے؟ ابو سفیان کافر احد میں کفر کی فوجیں لے کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا ہے، چلو جس کا ارادہ خدا سے جنت خریدنے کا، چلو جس کا ارادہ جنت خریدنے کا، چلو جو جنت خریدنا چاہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ کا۔ وعدہ سچا ہے نا، سودا سچا ہے نا۔ وہ شخص، وہ نوجوان بیوی کے پاس ہے، آواز کان میں پڑتی، کہتا مجھے چھوڑ دے، میں جا رہا ہوں۔ کہتی کہاں جاؤ گے؟ بس میں جا رہا ہوں، کہ مجھ سے بڑی نعمت تیرے لیے دنیا میں آج کون سی ہے کہ وہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے دیر نہ لگاؤ، خدا کی قسم مجھے میدان احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے میدان احد کی طرف سے جنت خوشبو آ رہی۔ چلا گیا کہ 70 شہیدوں میں ایک شہید یہ بھی ہے، 70 شہیدوں میں ایک شہید یہ بھی ہے۔ اب اس کی بیوی جو بھی نوجوان بچی تھی اسے پتا چلا کہ میرا خامد بھی شہید ہو گیا، چلی گئی نبی علیہ السلام کے پاس۔ کیسے گئی؟ میں نے اشارہ کر کے بتا دیا کیسے گئی جی، ہاں مجھے سنا نہیں گیا۔ جس کے پاس گئے اس کا دل پاک ہے یا نہیں؟ آنکھیں پاک، دماغ پاک، سر سے لے کے پاؤں تک پاک، اور جو اس کے ساتھی ہیں وہ بھی پاک ہیں۔ آج وہ روزے میں سے پاک ہے، اس کا روزہ بھی پاک ہے، جو ساتھ سے ہوئے وہ بھی پاک ہیں، جو ان کی شان میں گستاخی کرے وہ ناپاک ہے۔ اتنا کہنے کی اجازت نہیں ہے، جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے وہ ناپاک ہے۔ صحابہ وہ ہیں جن کی شاعت آسمان سے آئی ہے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں 1,44,000 صحابی تمام کے تمام قطعی جنتی ہیں، بغیر حساب کے جنتی، اور نبی کے ساتھ جائے گے جنتی۔ تو جناب وہ لڑکی گئی ہے، جا کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول شرم تو محسوس ہوتی ہے
لیکن خامد کا حق میرے ذمہ رہ نہ جائے، یا میں جانتی ہوں یا خدا جانتا ہے۔ اور تیسرا یہ تھا یہ شہید ہو گیا۔ بچی کیوں آئی؟ اللہ کے رسول جب یہ گھر سے آئے تو اس پر غسل فرض تھا، اس کو موقع ہی نہیں ملا غسل کا۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے یہ تو چنگی طرح سمجھ آؤں گا، ایک نہیں سمجھ آؤں گا۔ جب یہ گھر سے آیا تھا تو اس پر غسل فرض تھا، اور اتنی جلدی آ گیا کہ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ میرے بھائیوں، کہنے کی کیا بات ہے؟ جو اللہ سے پیار کرے خدا بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، جو خدا سے پیار کرتا ہے خدا بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ کر کے تو دیکھو ذرا، جو اللہ سے پیار کرتا ہے خدا بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ بڑے واقعات ہیں، اس قرآن پڑھا ہے۔ جب فرمایا کہ اس پر غسل فرض تھا، فرمایا بیٹی فکر نہ کرو، تیرے خاوند کو آسمانوں کے فرشتے غسل دے کے گئے۔ یہ تھا جذبہ جہاد، یہ تھے جنگی میدان اور صحابہ کرام کا جنگی رنگ۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ کیونکہ میں ٹھیک ہے، وقت ہو گیا، میں رہیں گی دعا کر لو دے پھر سے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو بہت کچھ ہے، بہرحال پھر سے دل یہ چاہتا تھا کہ قرآن کا حصہ کچھ آپ کو سنایا جائے، قرآن پڑھا جائے آپ کے سامنے، اور صحابہ کی شان میں قرآن پڑھا جائے۔ ایک واقعہ مجھے سنا دیجیے ذرا سا۔ مسلم امام احمد میں حدیث ہے، ایک جوان آدمی اسلام قبول اس نے کیا، اور اس کے دل میں خیال آیا کہ میں نبی علیہ السلام سے ملاقات پھر کروں گا، پہلے میں بیت اللہ کا طواف کر دوں۔ آج ہاتھ سے طواف کیا بیت اللہ کا۔ اب خدا جس کو جو چاہے نصیب اپنے اپنے۔ جب وہ طواف کر رہا تھا تو حضور بھی طواف کر رہے تھے، خدا کے نبی بھی۔ وہ قدرت ہے نا خدا کی، یہ تو اللہ تعالیٰ دے جسے دے۔ اب جب دیکھا نبی علیہ السلام نے کوئی جوان طواف کر رہا ہے اتنی لگن سے اور اتنی توجہ سے کہ اس کو ہوش ہی نہیں ہے، ساری توجہ اس کی طواف اور اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ عبادت کا لذت بھی، عبادت کا لطف بھی یہی، عبادت کی لذت بھی یہ ہے کہ دھیان کس کی طرف ہو۔ اور اگر کہ اللہ اکبر، دکان پر بھی جانا ہے، سودا بھی لانا ہے تو اللہ فرماتا ہے پھر جاؤ پہلے لے آؤ، جو لانا لے آؤ، میری تیری طرف توجہ نہیں، تو محتاج ہے، میں تیرا محتاج نہیں ہوں۔ عقل مند جب تو کہتا الحمدللہ رب العالمین، میں فرشتوں میں تیرا اعلان کرتا ہوں کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ جب تو الرحمن الرحیم کہتا میں کہتا ہوں اسنا علیہ، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ میرے سے تو نے کلام کرنا شروع کیا تو کہ مالک یوم الدین، مالک ہے دن قیامت کا، تو میں کہتا ہوں مد غنیمت دی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو فرماتے ہیں میں کہتا ہوں آج تیرا تو آج میرا، اور آگے کا جتنا حصہ وہ سارا ہی تیرا، تو نے ابھی دعا مانگی نہیں، پہلے ہی میں نے قبول کر لی۔ اتنی ذات مہربان، اور تو عبادت میں لذت۔ عبد اللہ کا اللہ کا تراؤ ہے حدیث میں جناب، عبد اللہ کا اللہ کا تراؤ، فإن لم يكن تراؤ فإنه يراك۔ اللہ کی بات یوں کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ چیز حاصل نہیں تو کم از کم یہ تو ضرور ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ خیر قصہ مختصر ہے، وقت میں نہیں ہے۔ نماز پڑھو تو پوری توجہ سے، کوئی اللہ کے لیے کام کرو تو پوری توجہ سے کرو، یہ ایک ضروری مسئلہ، توجہ نہیں ہوگی اللہ نہیں قبول کرے گا۔ وہ جوان طواف کر بڑی توجہ سے، نبی علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ یہ جوان کتنا اللہ کی طرف لگن اس کی لگی ہوئی ہے۔ جب حضور کے برابر میں آیا تو حضور نے کچھ کہہ دیا اسے، کیا کہا؟ اب یہ بات ہوئی تو پھر دیر لگ جائے گی، کچھ فرمایا۔ اور یہ یاد رکھنا کہ حضور کبھی بھی بات خوش طبی سے کہیں بے معنی بات نہیں حضور کرتے تھے، بیکار بات نہیں حضور کی کبھی بھی ہوتی تھی۔ ایک بڑھیا جا رہی تھی جو ابڑی سی، تو نبی علیہ السلام نے بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی یا اللہ یا رسول اللہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، میں تو مر گئی۔ فرمایا میری مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو اللہ جوان کر کے بھیجے گا، اس طرح نہیں بھیجے گا، تو یہ اللہ جوان کر کے بھیجے گا۔ خوش ہوگی، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے مہر لگ گئی جنت کی۔ آئیے اب
حضور نے کچھ بات کہہ دی، وہ چکر چلا گیا، ناگوار تو اسے گزرا لیکن وہ چلا گیا. دوسرے چکر میں آیا پھر حضور نے کچھ کہا، پھر چلا گیا. تیسرے چکر میں آیا تو پھر حضور نے کچھ کہا. اب تیسری باری کہتا ہے ٹھہرو، لولا وضاعت وجہ کا لولا وضاعت وجہ کا ورشاقت قدے کا لشقوت کا لا حبیبی، پھر جس کے پاس تو نے میری شکایت کرنی تھی ہے نا، موقع بھی ہے، ایک منٹ ابھی موقع، اب آپ کے لیے بھی موقع ہے. وہی بات کہو جو اس نے کہی تھی، لیکن دل سے کہنا. فرمایا تیرا پیارا کون ہے جس کے پاس تمہیں میری شکایت کرنی؟ کہتا حبیبی محمد الرسول اللہ. کیوں جی ٹھیک ہے، حبیب نا کہتے محمد رسول اللہ، حبیب نا محمد رسول اللہ، کہتا حبیبی محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا میری شکایت میرے پاس ہی کرنی ہے، سر کے جاؤں تیری زبان کے، تیری زبان کی مٹھاس کے. اللہ نے تجھے کیا شان نہیں دیا، قرآن نے کیا نہیں کہا یا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق. بے شمار رہتے ہیں، اسی طرح میں پڑھ سکتا ہوں، مسلسل بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن ٹائم نہیں ہے میرے عزیز. کیا ٹھہر گئے. فرمایا پھر میری شکایت میرے پاس ہی کرنی ہے. جب پتا چلا کہ یہی نبی ہے، چمٹ گیا حضور کا. اتنا گھوٹا، اتنا زور سے، اتنا کہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچی. جب تکلیف ہوئی تو آسمان سے جبریل آ گئے. جبریل نے آ کے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی اس بندے کو کہہ دو یہ جو ظاہری محبت ہے نا اوپر اوپر کی مصنوعی محبت، یہ نجات اس سے نہیں ہوگی. اللہ چھوٹے عملوں کا بھی حساب لے گا، بڑے عملوں کا بھی حساب لے گا. بات ہے نا جو وقت آ جائے اللہ چھوٹے عملوں کا بھی حساب لے گا، بڑے عملوں کا بھی حساب لے گا. جو تو ظاہر محبت میں کرتا ہے اس سے نجات نہیں ہوگی. آنکھوں سے اس کے آنسو آ گئے، پیچھے ہٹ گیا، سامنے کھڑے ہوتے کہتا ہے اللہ کہ نبی اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس طرح نہیں نجات ہوگی، اللہ چھوٹے عملوں کا بھی حساب لے گا، بڑے عملوں کا بھی حساب لے گا. کہتا ہے میرے خدا کو کہہ دو اگر وہ میرے عملوں کا حساب لے گا میں اس کی رحمت کا حساب کروں گا. جائے نکل جائے بات. فقیرہ صاحب پنجابی کہتے ہیں فقیرہ فقیری دور ہے جیسی کہ لمبی کھجور ہے، چڑھ جائے تو بیڑا پار ہے، ڈگ پائے تو چکنا. بات ہی ہے نا جی، میں اللہ کی رحمت کا حساب لوں گا. اگر اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت میرے گناہ سے زیادہ ہے تو میں کیوں دوزخ میں جاؤں گا؟ کرے اقرار کہ اس کی رحمت میرے گناہ سے تھوڑی ہے. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو. فٹ جبریل آئے، فوراً پھر آ گئے. اللہ کے نبی اس کے رونے اور آپ کے رونے سے آسمانوں کے فرشتے بھی رونے لگے. یوں ٹھہر کا ماتا زمین آسمان میں مومن کے ایمان کا یا محبت رسول کا یا جنگ کا یا جہاد کا کوئی آؤ تو صحیح سامنے. کفر کی کیا طاقت ہے؟ جتنی دنیا کفر ہے کوئی طاقت نہیں. اللہ کی قسم ایک دن نہیں نکال سکتے بشرطے کہ ہم سارے مسلمان کیا ہوں متحد ہو جائیں. اور بڑے بڑے مکانوں کی تلاش نہ کرو، مکان جو لینے ہیں تو وہ جنت میں اللہ دے گا. جاؤ جا کے قرآن پڑھو. اگر مسلمانوں میں اتحاد ہوتا کفر کبھی مقابلہ نہیں کر سکتا. دعا کرو اللہ اتحاد کرے، دعا کرو نا اللہ اتحاد کرے. اور اللہ تعالیٰ ایران اور عراق کی جنگ کو بھی دفع کرے. بڑی تکلیف ہے میرے دوست. فوراً جبریل آئے اور اللہ نے فرمایا کہ اے بندے نہ ہم تیرے عملوں کا حساب کریں نہ تو ہماری رحمت کا حساب کرو. جاؤ بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت حافظ صاحب کی دعا سے ہی ہم اس مقدس اور مبارک محفل کا اختتام کریں گے، لیکن دعا سے قبل میں مکتبات کتاب و سنت اور مدارس تحفیظ القرآن و سنہ الخیریہ کی طرف سے جہاں حکومت دولت الامارات، حکومت ابوظبی اس المرکز الثقافی یا کلچر سینٹر کے مسئولین کا شکر گزار ہوں، وہیں حضرت حافظ عبد القادر صاحب روپڑی، جناب الحاج میاں فضل حق صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اور مکتبات و مدارس کی طرف سے میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں. اور اس کے ساتھ ہی میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اختتام کے لیے دعائے خیر فرمائیں.
آپ نے ہمارا شکریہ ادا کر دیا اور حکومت کا شکریہ ادا کر دیا اور حضرات تشریف لانے والوں کا بھی شکریہ ادا کر دیا. یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے وہ خدا کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. بہرحال جو مولانا نے شکریہ ادا کیا وہ اپنی جگہ بالکل قائم ہے، لیکن میں اس خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں توفیق دی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس خدا کا شکر جس نے، اور میں اس سلسلے کو جس کا آپ نے ذکر کیا دعا میں یہ ضرور آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اور ترقی دے. خاص کر کے میرے بھائی انڈیا کے اور یہ جوان جو یہاں کے ہیں یا پاکستان کے یا اور ممالک کے یہاں کے ہیں، جتنی یہ خدمت کر رہے ہیں خدا کے دین کی اور جتنی یہ مسلمانوں سے ہمدردی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، کچھ لیتے نہیں ہیں. خدا تعالیٰ ان کے ایمان میں اور ان کے کام میں ترقی دے. بس یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے آج یہ جتنی نظریں بیٹھی ہیں ہم کو تو اللہ ضرور بخش دے. کہو آمین. اللہ ہم کو تو ضرور بخش دے. یہ نہیں کہ خدا کی رحمت کو محدود کرتے ہیں، ہمیں تو ابھی بخش دے باہر جانے سے پہلے. باقی سب کو اللہ اپنی بخشش سے نوازے.